أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ عز وجل: یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جہنم وبئس المصیر. قابل احترام حاضرین مجلس، پردہ نشین میرے اسلامی ماؤں اور بہنیں، آج کی تراویح میں سورۃ الاعراف اور سورۃ الانفال کی چند آیتیں تلاوت کی گئیں. سورۃ الاعراف میں، سورۃ الانفال کی ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے جنگ کے کچھ قوانین اور قاعدے بتلائے ہیں. انہی میں سے ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا. اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے لڑنے لگو، فلا تولوہم الادبار، تو جنگ کے میدان میں انہیں پیٹھ دکھا کر نہ بھاگا کرو. ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو آدمی میدان جنگ میں کافروں کو پیٹھ دکھا کر بزدلی سے بھاگ جائے گا، الا متحرفا لقتال، ہاں اگر کوئی آدمی جنگی چال کے لیے پیٹھ دکھاتا ہے یا دوسری جماعت سے ملنے کے لیے پیٹھ دکھاتا ہے، یہ اس وعید میں شامل نہیں. اگر کوئی بزدلی سے کافروں کو پیٹھ دکھائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد باء بغضب من اللہ، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو، غضب کو لے کر لوٹا. ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وبئس المصیر، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جب میدان جنگ میں ہوں تو ثابت قدمی دکھانے کا حکم دیا. میدان جنگ میں دشمنوں سے ڈر کر، بزدلی سے میدان چھوڑ کر بھاگ جانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت، بہت بڑا گناہ قرار دیا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگنے کو 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں قرار دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، جنگ کے میدان میں
پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا یہ ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ہے۔ علماء کرام نے اس جرم کو کبیرہ گناہ قرار دیا اور اس طرح کرنے کو حرام قرار دیا۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو جب مکے میں نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، تو چند سالوں تک اسلام کمزور تھا، مسلمان کمزور تھے، مکے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ مشرکین، اعدائے اسلام، قریش مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ بہت سارے مسلمانوں کو انہوں نے سزاؤں کے ذریعے سے، تکلیف کے ذریعے سے شہید کر دیا تھا۔ مکے میں مسلمانوں کی تعداد بالکل کمزور تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے تو مسلمانوں کے پاس کچھ قوت آ گئی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاد اور جنگ کی اجازت دی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو مشرکین کے مقابلے میں جنگ کی اجازت دی گئی، بانہم ظلموا، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا۔ 13 سال یا 15 سال مسلمانوں نے ظلم کو برداشت کیا، اذیتوں کو برداشت کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا۔ مشرکین اور دشمنان اسلام کی طرف سے ایسی تکلیفیں آئیں کہ بہت سارے مسلمان جان دے دیے، بہت سارے مسلمان اپنے شہر، بستی، مال و دولت، رشتہ دار، بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوئے۔ اللہ نے کہا کہ مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دی گئی کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو مدد پر قدرت رکھتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ایک آیت نازل کی، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مسلمانوں کو، مؤمنوں کو لڑائی اور جہاد پر ابھاریے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین مرحلے میں جب جہاد کا حکم دیا، ایسے موقع پر مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ اگر مسلمانوں کے مقابلے میں ایک کے مقابلے میں 10 مشرک ہو، 10 دشمن ہو، تب بھی میدان میں اتر کر لڑنا ان کے لیے ضروری تھا۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، ایک مسلمان کے مقابلے میں 10 دشمن ہو تب بھی انہیں مقابلے کے لیے میدان میں اترنا تھا۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میدان جنگ میں 20 لوگ صبر کے ساتھ رہو گے تو 200 کافروں پر، 200 مشرکوں پر غالب آ جاؤ گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000، اللہ نے کہا کہ اگر تم 100 کی تعداد میں ہو تو 1000 پر غالب آ جاؤ گے۔ یہ پہلے مرحلے میں حکم تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم میں کمی لاتے ہوئے، تخفیف لاتے ہوئے فرمایا، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ نے کہا کہ 10 کے مقابلے میں ایک کے مقابلے میں اگر 10 دشمن بھی ہوں تو میدان میں اترنے کا حکم تھا۔ پھر اللہ نے اس حکم میں کمی لائی، تخفیف لائی اور کہا کہ 1 کے مقابلے میں 2 ہو تب لڑنا ضروری ہے۔ تو شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اسی جوامردی، شجاعت اور بہادری کے ساتھ میدان میں اترتے تھے، اور جنگ کے میدان میں کافروں کی تعداد، کافروں کی طاقت، کافروں کی قوت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو اس کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، اور مسلمان بڑے جوامردی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ میدان میں اترتے اور اللہ کا نام لے کر کامیاب ہو کر لوٹا کرتے تھے۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر کی جنگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ صحابہ چلو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ
اس جنت کو پانے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ جس کی کشادگی زمین و آسمان کے برابر، زمین و آسمان کے جو برابر جو جنت ہے، اس جنت کو پانے کے لیے اللہ کے راستے میں اتر پڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر جنگ کو واجب کیا، صحابہ اکرام جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر جنگ میں، میدان جنگ میں اتر پڑے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، کہ اس جنت کی طرف چلو، اس جنت کو پانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی کشادگی زمین و آسمان کے برابر ہے، اس میں ایک صحابی عمیر ابن الحمام ایک صحابی تھے۔ انہوں نے جب یہ خوشخبری سنی تو انہوں نے کہا عرضها السماوات والارض، جنت جس کی کشادگی زمین و آسمان ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، ہاں اس کی کشادگی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو عمیر ابن الحمام رضی اللہ عنہ نے کہا بخن بخن، واہ واہ، بہت ہی خوش ہو گئے، اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما يحملك على قولك بخن بخن، تم نے جو بخن بخن، یہ لفظ جو ہے کبھی کسی بات سے بہت زیادہ خوش ہو جائیں تو عرب کے لوگ کہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے عمیر ابن الحمام سے پوچھا کہ تم نے میری بات کو سن کر، میری خوشخبری کو سن کر تم نے بخن بخن کیوں کہا؟ انہوں نے کہا رجاء ان یکون من اہلھا، اللہ کے رسول میں نے یہ جملہ اس لیے کہا تاکہ میں اس جنت کا حقدار بن جاؤں، میں اس جنت میں جانے والے لوگوں میں، اس جنت میں داخل ہونے والے خوش نصیب لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں انہوں خوشخبری دے دی فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا، اے عمیر تم جنت میں جانے والے خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں گے۔ پھر وہ صحابی جنگ میں آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ آپ صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں، جب کبھی ان کے سامنے اللہ کے لیے، اسلام اور دین کے خاطر جان دینے کا موقع آیا تو انہوں نے اللہ کے لیے جان دی۔ کبھی انہوں نے اپنی جان کو بچانے کے لیے، کبھی وہ جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کر آنے والے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات صحابہ اکرام کے ساتھ ہمیں ملتے ہیں کہ جس میں انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ پہلی جنگ بدر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں نکلنے سے پہلے صحابہ اکرام سے مشورہ لیتے ہیں کہ کیسے لڑا جائے، دشمنوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اچھی بات کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات سے راضی ہوتے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر اچھی بات کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سے راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی طرف نظر پھیرتے ہیں۔ مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جنگ کا ماحول ہے، جنگ کے لیے آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، آپ ہمیں لے کر چلیں۔ ہم آپ کے لیے وہ کلمہ نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے کہا کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑو، انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا، اے موسیٰ تم اور تمہارے رب جاؤ اور دشمنوں سے لڑائی کرو۔ اے اللہ کے رسول ہم بنو اسرائیل کی طرح یہ باتیں نہیں کہیں گے، آپ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کے دائیں جانب، بائیں جانب، آگے پیچھے، جہاں سے آپ حکم دیں گے ہم آپ کے لیے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے جنگ میں تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر بہت خوش ہو گئے۔ پھر انصار کی طرف دیکھنے لگے تو انصاروں کے جو انصاری صحابہ کے جو رئیس تھے، ان کے جو سردار تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ گواہ رہیں، میں اور میرے قبیلے کے لوگ آپ جہاں کہیں جانے کے لیے کہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سمندر میں اتر جائیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اگر آپ برق الغماد ایک بہت دور کا علاقہ تھا وہاں بھی جا کر اگر ہمیں لڑنے کا حکم دیتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے۔ جب کبھی موقع آتا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے کے لیے تیار تھے۔ کبھی انہوں نے اپنی جان کو قربان کرنے کا موقع آیا اور وہ منہ پھیر کر بھاگ گئے ہوں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔
جنگ حنین ایک لڑائی ہے، فتح مکہ کے بعد یہ لڑائی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ توبہ میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ اس اعتبار سے کیا کہ جنگ حنین اور دوسری لڑائی جتنی لڑائیاں تھیں ان میں فرق یہ ہے کہ ہر لڑائی میں بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، ہر لڑائی میں مسلمان کی تعداد کم اور مشرکین کی تعداد زیادہ تھی۔ بدر میں مشرکین کی تعداد زیادہ، احد میں مشرکین کی تعداد زیادہ، خندق میں مشرکین اور اعداء اسلام کی تعداد زیادہ تھی۔ فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ حنین کی لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ایسے موقع پر بعض صحابہ اکرام، بعض مسلمانوں کے دلوں میں بات آئی کہ جب ہم کم تھے تب ہم مشرکوں پر، دشمنوں پر غالب آیا کرتے تھے، اب تو ہماری تعداد زیادہ ہے، گویا کہ ان کو اپنی تعداد پر زیادہ اعتماد اور بھروسہ ہونے لگا۔ تو اللہ نے وہاں آزمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اللہ نے تمہاری بہت ساری جگہوں پر تمہاری مدد کی، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، کہ حنین کے موقع پر تمہاری تعداد جو زیادہ تھی اس پر تمہیں کچھ اعتماد آ گیا تھا، تم عجب کے شکار ہو گئے تھے۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، یہ کثرت تعداد تمہیں کوئی فائدہ نہیں دی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہ جو زمین کشادہ ہونے کے باوجود تمہارے لیے تنگ ہو گئی۔ ہوا یہ کہ حوازن جو مشرکین جن کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، اچانک کمین گاہوں سے، چھپی جگہوں سے اٹھ کر مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ اچانک حملہ کی وجہ سے مسلمانوں میں سے بعض کے قدم لڑکھڑا گئے، بعض لوگ پھر کر بھاگنے لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد نازل کی اور صحابہ اکرام جم کر لڑے اور حوازن کو ان کو ناکام کیا اور ان کے بہت سارے عورتوں کو قید کر کے ان کی جانوروں کو لے کر واپس لوٹے۔ تو اس طرح صحابہ اکرام جہاں کہیں موقع ملا جم کر لڑنے والے تھے۔ جنگ احد کا معاملہ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کی دوسری جنگ ہے۔ جنگ بدر کے بعد جنگ احد ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرحلے میں صحابہ اکرام کو مرتب انداز میں کھڑے کر دیا تھا۔ پہلے مرحلے میں صحابہ اکرام نے حملہ کیا، مسلمان غالب آ گئے اور دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، بڑے دور اندیش سے اللہ کے رسول، کہ ایک پہاڑ ہے جسے جبل رومات کہتے ہیں، جبل عینین بھی اس کو کہتے ہیں، کہ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ اکرام کو تیر دے کر کھڑا کر دیا کہ اس سے کسی بھی طور پر تمہیں اترنا نہیں جب تک کہ میرا حکم نہ آ جائے۔ اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ اگر اس پہاڑ سے نگرانی نہ ہو، مشرکین پیچھے سے حملہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ اکرام کو اس پر نگرانی کے طور پر، تیر اندازی کے طور پر کھڑے کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 700 یا 650 صحابہ اکرام کو لے کر میدان میں اتر گئے۔ لڑائی شروع ہوئی۔ پہلے مرحلے میں مسلمان کامیاب ہو گئے، مشرکین بھاگ گئے۔ اب جو 50 صحابہ جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے سمجھا کہ اب تو لڑائی ختم ہو گئی ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے، اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا حکم آنے تک ہمیں اترنا نہیں ہے۔ 40 صحابہ نے کہا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، کسی وجہ سے وہ اتر گئے۔ خالد بن ولید جو پھر کر بھاگ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ 50 صحابہ جو تیر لے کر وہ کھڑے ہوئے تھے ان کی بڑی تعداد نیچے اتر گئی ہے۔ فوراً پیچھے سے آ کر وہ 10 صحابہ اکرام کو تیر کے ذریعے حملہ کرتے ہیں اور پیچھے سے اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام پر حملہ کر دیتے۔ یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے صحابہ اکرام مال غنیمت جمع کر رہے تھے اور جنگ ختم ہونے کی وجہ سے جنگی لباس وغیرہ نکال دیے تھے۔ ایسے موقع پر مشرکین پیچھے سے حملہ کرتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حملہ آور ہونے کے لیے وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے حملہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور بہت سارے صحابہ اکرام شہید ہوئے، یہاں تک کہ 70 صحابہ اکرام اس میدان میں شہید کر دیے گئے۔ ایسے موقع پر
بہت سارے صحابہ اکرام نے جوامردی دکھلائی. ایسے موقع پر جب مشرکین مکمل طور پر حملے کے لیے تیار ہو گئے، مکمل وہ قابض ہو گئے تھے اور مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے، اگر چاہتے تو وہ منہ پھیر کر بھاگ سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حفاظت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حفاظت کی. طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین گھیر لیے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کر رہے تھے، تیر پھینک رہے تھے. ایسے موقع پر طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، اپنے آپ سے، اپنے ہاتھ سے، ڈھال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے ہاتھ پیش کر دیے، اپنے جسم کو انہوں نے پیش کر دیا. تیریں ان کے اوپر لگ رہی تھی، اس کے باوجود انہوں نے اپنی پرواہ نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حملہ ہو رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہ کر تھوڑی تھوڑی دیر میں سر اٹھا کر دیکھا کرتے تھے. طلحہ ابن عبید اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ اس طرح نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آپ کے دیکھتے ہوئے آپ کے پاس آ کر نہ لگ جائے اور آپ کو زخمی نہ کر دیں. مکمل جسم مشرکین کے سامنے پیش کر دیے ہیں اور فکر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہتے ہیں کہ انہوں نے اس دن اتنے تیر اپنے ہاتھوں سے روکے کہ ان کا ہاتھ شل ہو گیا، کام کرنے سے رہ گیا. بعض صحابہ اکرام کہتے کہ احد کا دن تو طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا دن ہے. اس دن انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا، جو بہادری کے کارنامے دکھائے، ان کا دن ہے. طلحہ ابن عبید اللہ نے جو کارنامہ انجام دیا اس وجہ سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا اور صحابہ اکرام پھر واپس لوٹ کر آئے. اسی میدان میں، اسی جنگ میں بہت سارے صحابہ اکرام نے جواں مردی کے اعلیٰ نمونے پیش کیے. ایک صحابی ہیں نضر رضی اللہ عنہ، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا نضر رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں کسی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو پائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں کسی وجہ سے بدر میں شریک نہیں ہو پایا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ مشرکوں سے لڑنے کا موقع دیں تو میں جنگ میں جاؤں گا، ایسے کارنامے انجام دوں گا. واقعی جب احد کی لڑائی کے لیے اعلان ہوا، انس بن نضر رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، انس بن نضر رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر ایسے جواں مردی دکھاتے ہیں کہ اس جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ان کے جسم پر 80 سے زائد زخم پائے گئے، ان کے جسم پر 80 سے زائد زخم پائے گئے اور سارے زخم ان کے سامنے حصے پر تھے، ایک زخم بھی پیچھے کی طرف نہیں تھا، کیونکہ وہ مشرکوں کی طرف آگے بڑھتے گئے، حملہ کرتے گئے. حملہ ہونے کی وجہ سے، زخم آنے کی وجہ سے وہ منہ پھیر کر بھاگنے والے نہیں ہوئے. اتنے زخم آئے کہ صحابہ اکرام ان کو پہچاننے میں پریشانی ہو رہی تھی، پہچان نہیں پا رہے تھے کہ کون ہے جسے شہید کر دیا گیا. آخر کار کہتے ہیں کہ ان کی بہن ان کی انگلی دیکھ کر پہچانتی ہیں کہ یہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. اتنے زخم آئے، اس کے باوجود انہوں نے جنگ کے میدان کو چھوڑ کر بھاگنے کو گوارا نہیں کیا، اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دی. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارنے والے، اسلام جب لے آئے تو ان کی والدہ نے ان کے لیے کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شریک ہوتے ہیں. جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا تھا. مشرکین جب دیکھا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے جھنڈا لیے ہیں تو اس قدر سختی سے انہوں نے ان کے ہاتھ پر وار کیا. ان کے دائیں ہاتھ میں جھنڈا تھا، سخت وار کیے تو ان کا دائیں ہاتھ نکل گیا. انہوں نے مسلمانوں کے جھنڈے کو اپنے بائیں ہاتھ میں لیے، پھر بھی مشرکین نے دوبارہ حملہ کیا، ان کا بایاں ہاتھ بھی ان کے جسم سے الگ ہو گیا. اور مسلمانوں کے جھنڈے کو، پرچم کو بلند رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے سر سے جھنڈے کو پکڑ کر رکھنے کی کوشش کی، پھر وہ صحابی شہید ہو جاتے ہیں. یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ان کی زندگی اسلام لانے سے پہلے کیسی تھی؟ بڑے عیش و آرام کی زندگی. جس گلی سے گزرتے گھر میں بیٹھے ہوئے عورتیں
کہتے ہیں کہ اس گلی سے مصعب بن عمیر کا گزر ہو رہا ہے، کیونکہ ایسے خوشبو اور قیمتی خوشبو استعمال کیا کرتے تھے کہ لوگ گھر میں بیٹھے لوگ کہتے کہ مصعب بن عمیر اس گلی سے گزر رہے ہیں۔ ایسے عیش و آرام کی زندگی گزارنے والے صحابی جب انتقال کر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ختم ہونے کے بعد جب شہیدوں کو دیکھتے ہیں، شہیدوں کو کفن دینے کا معاملہ آتا ہے تو ان کو کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ یہ وہی صحابی ایک کپڑا ایک مرتبہ پہنتے، دوبارہ نہیں پہننے والے۔ اسلام کی خاطر انہوں نے ایسی قربانیاں دیں کہ ان کے کفن کے لیے کپڑا نہیں، سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھانکتے تو سر کھل جاتا، یہ قربانی انہوں نے دی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت رکھتے تھے۔ جب بعض لوگوں نے دیکھا کہ مصعب بن عمیر انتقال کر گئے تو مسلمانوں میں افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، لیکن اصل میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے تھے۔ جنگ احد میں یہ معاملہ ہوا اور صحابہ اکرام نے ہر جنگ میں ایسی ہی جوانمردی دکھائی۔ جنگ خندق کا معاملہ ہے، ایک آدمی تھا عامر ابن عبدود، بڑا دلیر سپاہی تھا، عرب میں اس کی بہادری کے چرچے تھے اور اسے 1000 آدمی کے برابر مانا جاتا تھا، اس کے مقابلے میں کوئی آگے نہیں بڑھتے تھے۔ جنگ خندق میں کھدائی ہو رہی تھی کہ کسی طرف سے وہ مسلمانوں کے حصے میں آ گیا اور آ کر مسلمانوں کو ابھارنے لگا، کوئی ہے میرے مقابلے میں آئے، کوئی ہے میرے مقابلے میں آئے۔ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی طاقت، جوانمردی، قوت عطا کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دے، یہ عامر ابن عبدود کا میں مقابلہ کروں گا، میں اسے آج اپنی قوت بتاؤں گا اور اسلام کی خاطر اسے قتل کر دوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ عامر ابن عبدود ہے، 1000 آدمیوں کے برابر ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی ہو میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے علی رضی اللہ عنہ لڑائی کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اس پر ایسے وار کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ اسے وہیں جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ 1000 آدمیوں کے مقابلے، 1000 آدمی کی طاقت رکھنے والے کے مقابلے میں اگر کوئی آگے بڑھ سکتے ہیں تو ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ جان کی پرواہ نہیں، اسلام کی حفاظت، اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی دینا۔ صحابہ اکرام نے ہمیں یہ سبق دیا۔ صحابہ اکرام کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آتا تو پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے۔ کئی مثالیں اس طرح ہمیں سیرت میں ملتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کبھی جنگ کا حکم نازل کیا اور جب کبھی جنگ کا ماحول آیا تو صحابہ اکرام آگے بڑھتے رہے، کبھی انہوں نے جنگ کے میدان کو چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کر بھاگنے کو بہت بڑا گناہ قرار دیا، ہلاک کرنے والا گناہ قرار دیا۔ کیوں؟ علماء اکرام نے کہا اس کی 3 وجوہات ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی جنگ کے میدان میں دشمنوں کی طرف سے اس پر حملہ ہو، اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے جائیں، گویا کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کی خاطر، اپنی جان کے لیے اللہ نے جو اس پر واجب کیا اس کو چھوڑ دے رہا ہے اور تقدیر پر ایمان نہیں ہے۔ اللہ نے اگر اسے اپنی جان کا ڈر نہ ہوتا تو وہ آدمی آگے بڑھتا جائے گا اور اللہ کے راہ میں جان کو قربان کر دے گا۔ اور جو آدمی ڈر کر بھاگنے والا ہے، دشمن سے ڈر جائیں یا اپنی جان اسے عزیز ہو جائیں یا اپنی جان کی حفاظت کی خاطر وہ میدان جنگ چھوڑ دیں تو ایسا آدمی اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والا ہے۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی میدان جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے تو بھاگنے کی وجہ سے دوسرے جو میدان میں شہسوار ہوتے ہیں، میدان میں جو لڑنے والے ہوتے ہیں، ان کی ہمت پست ہو جائے گی، ان کی ہمت پست ہو جائے گی، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوں گے اور دوسرے لوگ بھی بھاگنے لگ جائیں گے۔ دوسرے لوگوں کی پس ہمتی کا سبب یہ بنے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کر بھاگنے کو ہلاک کرنے والا گناہ قرار دیا۔ اور تیسری وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ اگر کوئی آدمی جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تو اس کا نقصان مسلمانوں کو، اسلام کو ہوگا، اس اعتبار سے کہ مسلمان اس میدان میں ہار جائیں گے۔ ہارنے کی وجہ سے مسلمانوں کی جانیں ضائع ہوں گی، مسلمانوں کے مال ضائع ہوں گے، مسلمانوں کی عزتیں لوٹی جائیں گی،
اور مسلمان کے لیے بہت زیادہ نقصان ہوگا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگنے کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ قربانیاں دیں. صحابہ اکرام کے زمانے کے بعد بھی مسلمانوں نے یہی قربانیاں اسلام کی خاطر پیش کرتے رہے. جب خلافت راشدہ ختم ہوئی، خلافت امیہ، بنو امیہ کی خلافت آئی، اس میں ایک عجیب و غریب واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ جب سلیمان ابن عبد الملک کا دور تھا، امویہ دور ہے، خلافت راشدہ کے بعد اموی دور شروع ہوتا ہے، اس میں خلافت امویہ میں سلیمان ابن عبد الملک کا دور ہوتا ہے. ایسے میں ایک بستی پر حملہ کے لیے مسلمان جاتے ہیں، بستی والوں کا محاصرہ کرتے ہیں، قلعے کا محاصرہ کرتے ہیں. بڑی کوشش کے باوجود مسلمان اس قلعے پر کامیاب نہیں ہو پاتے. اس لشکر کے جو سردار تھے مسلمہ ابن عبد الملک، وہ لشکر میں سے مسلمانوں کو ابھارتے ہیں کہ کوئی قربانی دیں، کسی طرح اس قلعے پر حملہ کر کے مسلمانوں کے لیے اس قلعے کے دروازے کو کھول دیں. ابھارتے ہیں اللہ کے راستے میں قربانی دینے اور مسلمانوں کے لیے اللہ کے لیے قربانی دینے کا ابھارتے ہیں. ایسے میں لشکر میں سے ایک آدمی نقاب پوش جس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا آگے بڑھتے ہیں. دشمنوں کی تلوار کا ڈر نہیں، اپنی جان کا خوف نہیں، دشمنوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور قلعے کی طرف آگے بڑھ کر قلعے کے دروازے کو کسی طرح کھولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. کسی طرح کھولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. جیسے یہ قلعے کا دروازہ کھل جاتا ہے، فوراً مسلمانوں کے اسلام کے لشکر اس قلعے میں داخل ہو کر کامیابی حاصل کرتے ہیں. اور جو قلعہ کئی دنوں سے جس پر حملہ کرنا، جس پر کامیابی حاصل کرنا دشوار تھا، مسلمانوں کے لیے بہت آسان ہو گیا. لشکر کے جو سردار تھے مسلمہ ابن عبد الملک، انہوں نے اعلان کیا کہ کون ہے جس نے قلعے کے دروازے کو کھولنے میں کامیابی حاصل کی، اسے میں دیکھنا چاہتا ہوں. کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں. کوئی صحابی یا کوئی بھی جو لشکر میں شریک تھے، کوئی ان کو جانتے نہیں تھے. مسلمہ ابن عبد الملک نے جب اعلان کیا کہ جس نے دروازہ کھولا وہ میرے سامنے آئے، کوئی تیار نہیں، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. جنہوں نے دروازہ کھولا اپنے آپ کو چھپا کر رکھے. پھر انہوں نے اعلان کیا، مسلمہ نے اعلان کیا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس نے دروازہ کھولا مجھ سے ملے، اور میں درباری کو حکم دیتا ہوں کہ جب کبھی وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو اسے نہ روکیں. سارے لوگ جانے کے بعد جنہوں نے دروازہ کھولا تھا درباری کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ میں مسلمہ سے ملنا چاہتا ہوں. تو درباری پوچھتا ہے کیا تو ہی ہے جس نے دروازہ کھولا تھا؟ محاصرہ جو ہوا تھا اس میں کامیابی کا ذریعہ تو بنا تھا. اس نے کہا کہ میں وہ صاحب نقاب کی خبر دینے کے لیے آیا ہوں، کون ہے جس نے دروازہ کھولا تھا. پھر اس کے مسلمہ کے پاس جانے کی اجازت دی جاتی ہے. مسلمہ کے پاس جا کر فوج کے جو سردار تھے ان کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں کہ صاحب نقاب جس نے دروازہ کھولا تھا اس کی 3 شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے تعلق سے خلیفہ کو نہ بتلایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا نام نہ پوچھا جائے. دوسری شرط اس نے رکھی کہ اس کا نام نہ پوچھا جائے. تیسری شرط یہ ہے کہ اس کامیابی پر اسے کوئی بدلہ نہ دیا جائے. 3 شرطیں انہوں نے رکھی. مسلمہ نے کہا ٹھیک ہے کہ کون ہے بتلاؤ، تینوں شرطیں منظور ہیں. وہ آدمی نے کہا کہ دروازہ کھولنے والا میں ہی ہوں. یہ خبر دے کر انہوں نے واپس چلے گئے. آج تک نہیں معلوم کہ کون ہے جس نے دروازہ کھولا، کون ہے جس نے مسلمانوں کو کامیابی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بنا. آج تک کسی کو نہیں معلوم. اب اس واقعے پر غور کیجئے کہ دشمن ایک بستی پر حملہ آور ہیں، دشمن ایک بستی پر قابض ہے. اس پر حملہ آور ہونے کے لیے، اس بستی پر مسلمانوں کے لیے راستہ کھولنے کے لیے بہت ساری دشواریاں پیش آ رہی ہے. ایسے موقع پر ایک مسلمان نے قربانی دی، اور قربانی بھی ایسی کہ کسی کا بدلہ اس نے نہیں مانگا. جب کامیابی حاصل ہو گئی تو اس نے کہا کہ مجھے دنیا میں بدلہ نہیں چاہے، مجھے میرا نام نہ پوچھا جائے. یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے
کہ ہمارے اسلاف نے، مسلمانوں نے ساری قربانیاں، ساری کوششیں، سارے کام اخلاص کے ساتھ انہوں نے کی. وہ جو بھی قربانی دیتے اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس آدمی نے دنیا میں جو ملنے والا بدلہ تھا اسے انہوں نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور کہا کہ اس کا بدلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لینے والا ہوں. تو ہمیں بھی زندگی گزارتے ہوئے اسی امید اور اسی عقیدے کے ساتھ گزارنا چاہیے کہ میں جو بھی نیکی کروں، کوئی بھی اچھائی کروں، اس کا بدلہ میں اللہ سے لوں گا. مجھے نام کمانا نہیں، لوگوں سے تعریف سننا نہیں ہے، میری شہرت نہیں ہے. ساری قربانیاں، ساری نیکیاں، سارے صدقہ و خیرات، میرے سارے کام اللہ کے لیے، اللہ سے بدلہ لینے کے لیے ہو. دنیا میں کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے. اسی امید اور اسی ارادے عقیدے سے ہمیں سارے کام کرنے چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ کو ہر کام اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین دنیا میں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے. اللہ رب العالمین جب تک زندگی عطا فرمائے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.